ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بأس بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال أيضا وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا کتاب اللہ و سنت نبیہ اخرج الحاکم فی المستدرک والبیہقی فی سنن الکبریٰ والآجری فی الشریعہ وصححہ الامام البانی فی صحیح ترغیب و ترہیب. صدر کانفرنس، ناظم پروگرام اور اسٹیج پر رونق افروز معزز اور مکرم علماء کرام اور دینی و ملی بھائی اور دوستو، اصلاح امت کانفرنس جاری ہے. اس کانفرنس میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امت کی اصلاح کیسے ہوگی. وقت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ترین موضوع ہے اور بڑے ہی اہم عنوان پر یہ کانفرنس آپ کے شہر ریاض میں جالیات بدیعہ کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کے ذریعے سے امت کی اصلاح فرمائے. ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو، ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو، ہماری عبادات کی اصلاح ہو اور ہمارے زندگی کے اندر آنے والے تمام معاملات کی اصلاح ہو. آمین رب العالمین. امت نبی سے بنتی ہے اور ہر امت میں اللہ رب العالمین نے ڈرانے والا بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد من امت الا خلا فیہا نذیر. کوئی ایسی قوم نہیں گزری ہے، کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. وہ نبی، وہ ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی جہنم سے، اللہ کی نافرمانی اور اس کے گناہوں سے ڈرانے والا اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں اور ہر امت میں نبی بنا کر کے بھیجا. نبی امت کا سب سے پہلا مصلح ہوتا ہے. سب سے پہلا مصلح، امت کی اصلاح کرنے والا، امت کو صحیح راستے پر گامزن کرنے والا، توحید کی دعوت دینے والا، شرک اور اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرانے والا. سب سے پہلا امت کا جو مصلح ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. امت، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ایک خطاب کے اندر سماعت فرمایا کہ امت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک امت دعوت، جنہیں غیر مسلم کہا جاتا ہے، جنہیں دعوت دینے کی ضرورت ہے، وہ بھی نبی کی امت ہوتی ہے. اور ایک امت استجابت، جنہوں نے
نبی کی دعوت قبول کی، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ایسی امت کو امت استجابت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو اصلاح امت کانفرنس ہو رہی ہے اس سے مراد یہی امت ہے، امت استجابت، جس امت نے نبی کی دعوت قبول کی، نبی کا کلمہ پڑھا، نبی پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں اس امت سے یہی امت مراد ہے۔ لہذا امت کی اصلاح یہ انبیاء کا وظیفہ، انبیاء کا عمل رہا ہے، اور امت کی حفاظت اور امت کی بقا اسی عمل کے جاری رہنے میں ہے۔ اگر اصلاح ختم ہو جائے امت کی تو امت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر مصلحین باقی ہیں، حقیقی مصلحین، تو امت بھی باقی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا جس بستی کے اندر مصلح رہتے ہیں، اصلاح کرنے والے رہتے ہیں، معروف کا حکم دینے والے اور منکر سے لوگوں کو روکنے والے رہتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں جہاں یہ مصلحین رہتے ہیں، ایسے مصلحین کی صورت میں رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس امت کو ہلاک و برباد نہیں کرتا ہے۔ اصلاح، امر بالمعروف، منکر سے روکنا، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری خیریت کے لیے سب سے اہم ضروری عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہو۔ معروف، ہر معروف کا حکم دیتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا معروف توحید ہے، خالص توحید، اور دنیا کا سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ اس لیے جو مصلحین حقیقی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے انبیاء کے راستے کو، سلف صالحین کے راستے کو اپناتے ہوئے توحید خالص کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں۔ صرف معروف کا حکم نہیں دیتے، معروف کا حکم دینے سے اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ نبی کے، انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی سنت کے خلاف ہے کہ صرف معروف کا حکم دیا جائے اور لوگوں کو منکر سے نہ روکا جائے۔ ہماری پہچان ہے دونوں، معروف کا، توحید خالص کا، ہر خیر کا حکم دینا اور لوگوں کو ہر منکر سے روکنا، ہر برائی سے روکنا۔ اس لیے اللہ نے جہاں جنت بنائی وہیں اللہ نے جہنم بھی بنائی، جہاں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا وہیں اللہ رب العالمین نے ابلیس کو اور شیطانوں کو بھی پیدا کیا، جہاں اللہ رب العالمین نے خیر بیان کیا قرآن کے اندر وہیں اللہ رب العالمین نے شر بھی بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم کے اندر اخلاق حمیدہ کا ذکر کیا وہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں، برے اخلاق ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی ذکر کیا تاکہ لوگ اس سے باز آئیں، اس سے ڈریں اور ان اخلاق رذیلہ سے، ان گناہوں سے اور نافرمانیوں سے دوری اختیار کریں، خالص اللہ رب العالمین کی بات کریں۔ لہذا صرف معروف کا حکم دینا، اور وہ بھی صرف معروف کا حکم نہیں دیا جاتا کیونکہ دنیا کا جو سب سے بڑا معروف ہے اس معروف کو فتنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ صرف توحید کی دعوت دینا لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، یہ بہت سارے لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ میرے بھائیوں توحید سے امت متحد ہوتی ہے، توحید کے اندر وحدانیت ہے، یکتائیت ہے، توحید کے اندر وحدت ہے، توحید سے وحدت پیدا ہوگی۔ اگر توحید نہیں ہے جس دعوت کے اندر، وہ انبیاء کی دعوت کا طریقہ نہیں رہا ہے اور وہ افساد ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ آپ اصلاح کا کام کیجئے، امت کے اندر اصلاح کا کام کیجئے اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کیجئے جو دنیا کے اندر فساد پھیلانے والے ہیں۔ حالانکہ فساد پھیلانے والا بھی کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں۔ یہی تو منافقین کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا زمین میں فساد مت پھیلاؤ، وہ کہتے تھے ہم فسادی کہاں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو خیر کی دعوت دینے والے ہیں، ہم تو بھلائی کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں افساد تھا، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا فساد شرک ہے، دنیا کا سب سے بڑا فساد ظلم ہے، شرک ہے، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی فساد نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا معروف اور دنیا کا سب سے بڑا خیر اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، توحید خالص۔ لہذا یہ اصلاح کا عمل اگر جاری رہے گا
تو امت بھی باقی رہے گی. اگر حقیقی مصلحین باقی رہیں گے تو امت بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے باقی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف کا حکم دیتے رہنا اور لوگوں کو منکر سے روکتے رہنا. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، اگر تم نے یہ فریضہ چھوڑ دیا، امت کی اصلاح کا، حقیقی اصلاح کا فریضہ اگر تم نے چھوڑ دیا، معروف کی دعوت دینا اور منکر سے روکنا، اگر تم نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو تم دعا کر تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا، اور جب تم دعا کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. فلا یستجیب لکم، لہذا یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اگر ہم چاہتے کہ امت باقی رہے، اللہ کا عذاب نہ آئے، تو ہمارے قوم کے اندر، ہمارے اندر ایسے مصلحین ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو منکر سے روکیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہارے اندر ایسی امت ہونی چاہیے، ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو معروف کا حکم دے، خیر کا حکم دے، معروف کا حکم دے اور لوگوں کو منکر سے روکے. یہ بھی عمل جاری رہنا چاہیے. لہذا اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اس عمل کو جاری رکھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اصلاح امت کا، امت کی نشت ثانیہ کا، امت کے اندر جو بگاڑ آیا ہے اس بگاڑ کے زوال کا، اس بگاڑ کے ختم ہونے کے لیے ہم تمام لوگوں کو توحید کی بنیاد پر، نبی کے طریقے پر، نبی کے اسوے پر ہمیں اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، اور اس طریقے سے دعائیں ہم کریں گے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. آج امت کے اندر کئی طرح کی جماعتیں ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں جو امت کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں ہم امت کی اصلاح کر رہے ہیں، اور بیڑا بھی اٹھا کر کے رکھا انہوں نے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ ملحدین کی جماعت ہے، منافقوں کی جماعت ہے، اور یہ یورپ سے متاثرین اور مرعوبین لوگوں کی جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کے زوال کا اور ان کی پستی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ امت مسلمہ کا اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے. وہ چاہتے یہ ہیں جیسے دنیا کے اور لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، نصارہ نے چھوڑ دیا، یہودیوں نے چھوڑ دیا، غیر مسلموں نے چھوڑ دیا، دنیا دار ہو گئے اور چند رسمیں باقی رہے گی ان کے مذہب کی. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی آج صرف نام کا مسلمان باقی رہے، نام اس کا مسلمان رہے، عید کی نماز پڑھ لے، بقرعید کی نماز پڑھ لے، شادی ہو کوئی امام آئے، کوئی قاضی آئے نکاح پڑھ دے، اس کی وفات ہو جنازے کی نماز پڑھ دیا جائے، یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ ملحدین کی جماعت ہے، یہ منافقین لوگوں کی جماعت ہے. اس سے امت کی اصلاح نہیں ہوگی. امت اور زیادہ کیوں، امت اور زیادہ فساد اور تباہی اور بربادی کے دہانے پر جائے گی. امت اور زیادہ زوال پذیر ہوگی. امت کی اصلاح کن چیزوں کے اندر ہوگی؟ دین کے اپنانے کے اندر ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. یہ صادق مصدوق نے، نبی کائنات نے، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اگر تم بیع عینہ کی خرید و فروخت کرو گے، العینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے ادھار خریدنا اور اسی سے اس کو نقد میں بیچ دینا، یہ شریعت کے اندر یہ تجارت اور یہ خرید و فروخت حرام ہے. آپ نے فرمایا جب تم یہ حرام کاروبار کرنے لگو گے اور اس طریقے سے جو جانور ہیں ان کی جانوروں کی دموں کو پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، اسی کے اندر مگن رہو گے اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے. جہاد سے مراد صرف وہ جہاد نہیں ہے. جب یہ لفظ جہاد، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جب لفظ جہاد لیا جاتا ہے ان کے ذہنوں میں صرف ایک جہاد جاتا ہے اور وہ قتال کا، جنگ کا، لڑائی کا جہاد ہے. میرے بھائیوں تو آخری چیز ہے یہ تو اسلام کی کوہان ہے. اس سے پہلے بہت سارے جہاد ہیں جو آپ پر فرض ہیں، ہر شخص پر فرض ہیں. نفس سے جہاد کرنا، شیطان مسلمانوں کا، اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے جہاد کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے.
دشمن سے، ابلیس سے، شیطان سے جہاد کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن کافروں سے قتال اور جنگ کرنے کے لیے شروط ہیں، اس کی موانع ہیں، اس کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر وہ تمام شرطیں پائی جائیں گی، بادشاہ کا، حاکم وقت کا ہونا، طاقت کا ہونا، اجازت کا ہونا، اور اس طریقے سے اس کی طرف سے اجازت کا ہونا، یہ تمام چیزیں اگر پائی جائیں گی اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، تب جا کر کوئی جہاد فرض ہوتا ہے۔ وہ جہاد نہیں ہے کوئی تنظیم کھڑی ہو جائے، صدر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے اور لوگوں کو قتال اور لڑائی کے لیے بھیج دے ملکوں کے اندر اور شہروں کے اندر اور کہے کہ ہم جہاد کریں۔ جہاد نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر فساد پھیلانا ہے۔ جہاد یہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے۔ جہاد کی شروط ہیں، اسلام کے اندر ہر عبادت کی شرطیں ہوتی ہیں، نماز کی شرط ہوتی ہے، نماز بغیر وضو کی نہیں ہوگی، ایسی جہاد ہے۔ جہاد اسلام کی کوہان ہے، اس جہاد کے لیے بھی اسلام کے اندر بہت ساری شروط ہیں، بہت سارے موانع اور رکاوٹیں ہیں۔ جب تک تمام شروط نہیں پائی جائیں گی، تمام رکاوٹیں ختم نہیں ہو جائیں گی، اس وقت اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا ہے کہ ہم جہاد کرتے ہیں، جہاد نہیں ہے، یہ اسلام کی رسوائی کا، اسلام کی بدنامی کا، مسلمانوں کی پستی کا اور مسلمانوں کی رسوائی کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ اصل جہاد وہ ہے میرے بھائیوں کہ جس کے اندر تمام شرطیں پائی جائیں، اور جہاد صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر نازل فرمایا، کیا فرمایا؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ فرماتا ہے ان کافروں سے آپ بہت بڑا جہاد کیجئے۔ فرقان یہ مکی سورت ہے، جہاد مدینہ کے اندر فرض ہوا۔ اللہ کا ارشاد وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ان منافق کافروں سے، ان مشرکین سے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ علم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے توحید کی دعوت دے کر کے، اسلام کی امن پسندانہ تعلیمات کو ان کے اندر عام کر کے، اور اس طریقے سے توحید کی نشر و اشاعت کر کے، اور ہر وہ کام جو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جو بھی ذریعہ بن جائے اور اسے اسلام کی نشر و اشاعت ہو، خیر پھیلے، توحید پھیلے، سنت پھیلے، یہ تمام چیزیں جہاد کے قبیل سے جہاد کے قبیل سے آتی ہیں۔ اس لیے جہاد صرف لڑائی اور جنگ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر جہاد چھوڑ دیں گے، اصلاح کرنا یہ بھی جہاد ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور اس طریقے سے یتیموں اور غریبوں کی اور فقراء اور مساکین کی مدد کرنا یہ بھی جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور اس طریقے سے شیطان سے، ابلیس سے جہاد کرنا، معروف کا حکم دینا، اور آج کے اس معاشرے میں توحید پر قائم رہنا، نبی کی سنت پر قائم رہنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آج اس جہاد کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے پھیل ہو جاتے ہیں اور اس راستے کو چھوڑ دیتے۔ لہذا یہ جہاد سے مراد صرف وہ جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد سے مراد پورا دین ہے، جیسا کہ اللہ رب کے رسول نے آگے فرمایا کہ صلی اللہ علیکم ذلہ، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ينزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک اپنے دین کی طرف پلٹو گے نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت کو ختم نہیں کرے گا۔ لہذا ذلت اگر ہماری دور ہوگی، پستی ہماری دور ہوگی، ہماری نشأت ثانیہ اگر ہوگی، دنیا میں اگر ہمیں وقار ملے گا اور عظمت رفتہ اگر دوبارہ واپس آئے گی امت مسلمہ کے لیے، تو دین پر عمل پیرا ہونے میں، دین پر عمل پیرا ہونے میں، دین کی طرف سب کو پلٹنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس کے بعد ہی دین کے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس ذلت کو اور اس رسوائی کو ہم سے نکالے گا۔ لہذا یہ جو منافقین کا ٹولہ اور گروہ ہے اور جو ملحدین ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ دین چھوڑ دو گے تب جا کر کے تمہیں دنیا کے اندر کامیابی ملے گی، ایسی کامیابی ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا کی کامیابی چند روزہ ہے، چند دنوں کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی سب سے مقدم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جعل الذل والصغار علی من خالف امری، مسلم احمد کی حدیث صحیح الجامع میں امام البانی نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ذلت کو اور پستی اور رسوائی کو ہر اس شخص کے لیے مقدر کر دیا ہے جو میرے امر کی، میرے حکم کی مخالفت کرے گا، نبی کی مخالفت کرے گا، نبی کی سنتوں کو پامال کرے گا، نبی کی سنتوں کو چھوڑے گا، نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، دین کو چھوڑے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی رکھی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر اپنی کامیابی اور اس طریقے سے اپنا عروج، اور اس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں اگر کہ ذلت اور رسوائی دور ہو، تو جب تک دین کو گلے نہیں لگائیں گے اس وقت میرے بھائیوں ہمیں دنیا کے اندر یہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہمارا دین، دنیا والے دوسرے دین کا عالم یہ ہے، جتنا وہ اپنے دین سے دور ہوں گے
اتنا زیادہ دنیا کے اندر ان کو تمکنت ملے گی۔ ہمارے دین کی خاصیت یہ ہے کیونکہ ہمارا دین یہ آخری دین ہے، یہ آخری شریعت ہے، باقی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس دین کو پکڑ کر کے رکھیں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا کے اندر غلبہ عطا فرمائے گا، تمکنت عطا فرمائے گا، عروج اور بلندی عطا فرمائے گا۔ لہذا ایسے لوگوں کا قول باطل ہے۔ صادق مصدوق اور اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹیں، اور وہ قول حضرت عمر فاروق کا بڑا تاریخی اور آفاقی قول ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا جاتا ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں فلسطین، اور بیت المقدس آنے سے کچھ دور پہلے وہ اتر جاتے ہیں اونٹ سے، اپنا جوتا نکالتے ہیں، اپنے جوتوں کے بغل میں دباتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر هذه الامہ، وہ کہتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، پادریوں کے پاس جا رہے ہیں، بڑی متقدم قوم ہے، یہ دیکھ کر کے وہ ہنسیں گے، ہماری بدنامی ہوگی۔ آپ جوتے کو نکال لیا، جوتا آپ نے بغل میں کو دبا لیا، جوتا پہن کر کے داخل ہوئیے۔ عمر فاروق نے کہا تھا ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کوئی بات کہا ہوتا تو مجھ کو درے لگاتا، میں اسے درے لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم انا کنا اذل قوم، ہم سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے۔ فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت اور غلبہ دیا ہے۔ فما ابتغینا العزت بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ، ہم جس چیز سے اللہ نے ہم کو عزت دی ہے دین اسلام سے، اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے ہم عزت چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو رسوا کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم دنیا کے اندر چاہتے ہیں اپنا کھویا ہوا وقار، ہم دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بلندی عطا فرمائے، ذلت و پستی کے عمیق غار سے نکال کر کے اللہ رب العالمین ہم سب کو بلندی کے راستے پر گامزن کر دے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں۔ لہذا ملحدین کا ٹولہ ہے، ایسے لوگوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اور ایک بہت بڑی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے حکومت حاصل کر لو سب کی اصلاح ہو جائے گی، حکومت کے ذریعے سے اصلاح ہوگی۔ آج دنیا کے اندر 50 سے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں، کیوں نہیں اصلاح ہو رہی ہے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملک حاصل ہو جائے، حکومت مل جائے، حکومت مل جانے سے اگر اصلاح ہو جائے گی تو 52-55 ممالک ہیں جو مسلمانوں کے ملک ہیں، آخر اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آخر کیوں مسلمان ذلت و پستی کا شکار ہیں؟ اتنی ساری حکومتیں ہیں، کیوں آخر ایسا ہے؟ اس لیے حکومت صرف مل جانے سے اسلام آپ کو غلبہ نہیں ملے گا جب تک کہ ان کی تربیت نہیں کی جائے گی۔ تربیت یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے۔ نبی نے جن کو مکہ کے اندر تربیت کی تھی وہی خلافت کے حقدار ہوئے۔ تمام عشرہ مبشرہ مکہ کے اندر اسلام قبول کیے تھے، انہوں نے حکومت سنبھالی، ہمارے بھی ان کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد اس کے اہل ہوئے خلافت چلانے کے، حکومت چلانے کے، تب جا کر کے دنیا کے اندر اسلام پھیلا اور دنیا کے اندر جا کر کے شرک کا خاتمہ ہوا، گمراہیوں کا، اخلاقی جرائم کا خاتمہ ہوا، اسلام کا غلبہ حاصل ہوا۔ ہمارے نبی نے صلح حدیبیہ کے بادشاہوں کو خطوط لکھا، اصلاح اوپر سے نہیں ہوتی ہے، اصلاح نیچے سے ہوتی ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد اصلاح کریں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ درخت بن گیا، درخت بننے کے بعد آپ پانی دو نہ دو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، جب تک وہ پودا ہے تب تک پانی دیں گے تب اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ لہذا اصلاح نیچے سے ہوتی ہے، اوپر سے اصلاح نہیں ہوتی۔ حکومت مل گئی الحمدللہ، جنت میں جانے کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ امریکہ کے اندر بھی رہ کر کے جنت کے اندر جا سکتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی آپ جہنم کے اندر جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس توحید خالص نہیں ہے، آپ کی دینی تربیت نہیں ہوئی، آپ سنت پر قائم نہیں ہیں۔ آپ چاہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مر جائیں، آپ کو مکے کے اندر دنیا کے آئے ہوئے تمام حجاج کرام آپ کے جنازے کی نماز بھی پڑھ دیں تب بھی آپ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ توحید خالص پر ہیں، آپ شرک سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، نبی کی سنت کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائیں آپ جنت کے حقدار ہوں گے، اللہ رب العالمین کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے جنت میں جانے کے لیے اسلامی حکومت کا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلامی حکومت کے اندر رہیں گے تبھی آپ کو جنت ملے گی۔ اور پھر اگر اصلاح نہیں ہوگی، زانیوں اور چوروں اور ڈاکوؤں کا جو لٹیرا ٹولہ آئے گا اور حکومت بنائے گا، وہ کیا کریں گے میرے بھائیوں؟ کیا اسلام کو نافذ کریں گے؟ کیا وہ توحید کا نفاذ کریں گے؟ کیا وہ کریں گے؟ اور ایسے لوگوں کے ہاں تو قاعدہ یہی ہے کہ الغایہ تبرر الوسیلہ، ہمارا مقصد اصلاح ہے،
ہمارا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے، لہذا سب کو اکٹھا کر لو، رافضی بھی آ جائے، خارجی بھی آ جائے، صحابہ کرام گالیاں دینے والا آ جائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو الزام لگانے والا زنا کا آ جائے۔ ابھی ہوا آیا تھا ایک جماعت آئی تھی ہمارے ہندوستان کے اندر، اور باقاعدہ معاف کر دیجئے گا اور نہیں معاف کیجیے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں نے باقاعدہ ان سے ملاقات کی، ان کے آفس میں گئے اور باقاعدہ ان سے ملاقات کیا ان لوگوں نے۔ یہ جو ایران جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دینے والے، ان پر زنا کے الزام لگانے والے، اے بے غیرتو، میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی تمہاری ماں کو گالی دے، تمہاری بہن پر زنا کے الزام لگائے، تمہاری بیٹی پر زنا کے الزام لگائے، کیا تم اسے معاف کرو گے؟ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں اور مومنوں کی ماں ہیں، ان پر زنا کے الزام لگانے والے اور یہ کہنے والے اگر ہمیں حکومت مل گئی عائشہ کو نکالیں گے ہم قبر سے اور اس کو زنا کریں گے، زنا کے جرم میں اس کو رجم کریں گے، یہ عقیدہ رکھنے والے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو اور دیگر عشرہ مبشرہ جنت کی بشارت پانے والوں کو جہنمی اور کافر اور ملعون قرار دینے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ پیگے بڑھاتے ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہو، کہاں گئی تمہاری ایمانی غیرت؟ یہ ایمانی غیرت اس لیے مر گئی کہ ان کے پاس توحید اور سنت کی غیرت کے نام کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اس لیے اگر یہ سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے اور اسلام آئے گا، کون سا اسلام نافذ ہوگا؟ کون سا اسلام نافذ ہوگا؟ رافضی والا، خارجی والا، صوفیوں والا، قبر پرستوں کا؟ ایسے لوگوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مقصد ان کا حکومت کا حاصل کرنا ہے، اس لیے ان کی ناک کے نیچے قبر پرستی ہوتی ہے، سیدہ زینب کی قبر کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے علاوہ طاغوت کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ انہیں بہت معمولی جرم سمجھ میں آتا ہے، یہ جرم ہی نہیں سمجھتے۔ امت کو اکٹھا کرنا ہے، امت کی اصلاح کرنا ہے، حکومت مل جائے گی، اصلاح ہو جائے گی، نہیں۔ میرے بھائیو، خوش نصیب ہو آپ، مملکت سعودی عرب اندر موجود ہو۔ یہی مملکت سعودی عرب ہے جہاں پر شرک اور بدعات کا بازار گرم تھا۔ ایک خاتون کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مملکت کو دنیا کے اندر وجود بخشا۔ ایک خاتون کی وجہ سے ایک عورت کی اصلاح ہو جائے، ایک شخص کی اصلاح ہو جائے، تربیت نبی کے طریقے پر، قرآن و سنت پر، توحید و سنت کی بنیادوں پر اگر ہو جائے، میرے بھائیوں، ایک انسان تنہا پوری حکومت بنانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے جو حکومت وجود میں آئے گی میرے بھائیوں، وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی۔ یہی مملکت سعودی عرب ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ دور کے عظیم مجدد جب یہاں سے حریملہ سے نکل کر کے، یہی آپ کے ریاض کے بغل میں ہے درعیہ پہنچتے ہیں، محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، وہاں کے والی تھے جن کے ہاتھ پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا تھا۔ وہ جا کر کے اپنے کسی ایک شاگرد جن کا نام غالباً سویلم تھا، جا کر کے ان کے ہاں ٹھہرتے ہیں، ان کی اور جو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کی بیوی تک خبر پہنچتی ہے، انہوں نے پہلے توحید قبول کر لیا تھا، سنت قبول کر لی تھی، شرک اور بدعات کو چھوڑ دیا تھا۔ جب ان تک خبر پہنچتی ہے، جب ان کے شوہر رات میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت بھیجی ہے، محمد بن عبد الوہاب جیسی عظیم ترین شخصیت یہ ہمارے اس یہاں شہر کے اندر آئی ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے پاس جاؤ، پورے لشکر کے ساتھ جاؤ، یہ نہیں کہ ان کو اپنے پاس بلانا۔ اگر تم دنیا کے سلطان ہو، وہ علم کا سلطان ہے، وہ اس دور کا مجدد ہے، لہذا اسے اپنے پاس نہ بلانا، علم کی ناقدری ہے، علم کی ناشکری ہے، تم ان کے پاس جانا۔ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ پورے لشکر کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، پورے فوجیوں کے ساتھ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جس شاگرد کے پاس محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی، انہیں توحید کی دعوت دی۔ آج یہ کہتے ہیں لوگ کہ یہاں کے یہاں کے علماء یہاں کے بادشاہوں کو دعوت نہیں دیتے، ان کی اصلاح نہیں کرتے، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ جو دین میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے جھوٹ بولنا اس کے لیے کتنا آسان ہوگا۔ یہاں کے علماء دیکھیے آپ جا کر کے کتنی نصیحتیں کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، سنت کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لیا، بیعت کیا۔ اللہ رب العالمین اتنی عظیم سلطنت 300 سال کا تقریباً عرصہ گزر چکا ہے اس مملکت سعودی عرب کے وجود پر۔ دنیا کے سب سے قدیم یہ اگر کوئی خاندان حکومت کر رہا ہے تو ملک آل سعود ہے، جو اس وقت جن کی یہاں جو حکومت چل رہی ہے، یہ کس بنیاد پر ان کی تربیت کی گئی؟ دین کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ اس لیے آپ دیکھیے ہر جگہ آپ کو توحید کا منظر نظر آئے گا، کہیں آپ کو قبر پرستی نہیں، کہیں مزار پرستی نہیں، کہیں جھنڈے نہیں، کہیں عرس نہیں، کہیں اور ساری چیزیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ توحید کی برکت ہے، لہذا ایک خاتون کی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنی عظیم سلطنت دنیا کے اندر وجود کے اندر لائی۔ اس لیے پہلے تربیت ہے، پہلے تربیت کرنا، اس کے پہلے اصلاح کرنا، اس کے بعد اگر ہر فرد کی اصلاح ہو گئی، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے قوم بنتی ہے۔ جب پورے قوم کی اصلاح ہو جائے گی، اسی قوم سے جو بندہ آئے گا وہی جب
نکل کر آئے گا وہی حکومت کرے گا، تو جیسے وہ لوگ ہوں گے ویسے حاکم وقت بھی ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جیسی رعایا ویسے حکمراں ہوتے ہیں، لہذا اگر اصلاح ہو گئی پورے معاشرے کی، سب نیک لوگ ہیں، پاک معاشرہ ہے، اچھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، موحدین ہیں، متقین ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے والے، بندوں کے حقوق ادا کرنے والے سب کے سب لوگ ہیں، انہی افراد میں سے نکل کر کے حکومت کی باغ ڈور جو سنبھالے گا، حکومت کے تخت پر جو بیٹھے گا، وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا توحید کی بنیاد پر، سنت رسول کی بنیاد پر، یہاں سے اصلاح ہوتی ہے۔ لہذا اصلاح حکومت کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو قاعدہ ہے تمہارا، یہ باطل قاعدہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد نیک ہے تو کوئی بھی وسیلہ اپنا لو۔ آپ کو اولاد چاہیے، زنا کے ذریعے سے بھی اولاد مل جاتی ہے، کہ جائز ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں جائز ہوگا۔ گایا وسیلہ کی تبریر نہیں کرتا ہے، گایا بھی صحیح ہونا چاہیے، مقصد بھی، اور اس مقصد کو پانے کے لیے راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر طریقہ نہیں صحیح ہے، آپ کا مقصد کتنا ہی اعلیٰ اور رفیع کیوں نہ ہو، وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے غایت اور مقصد یہ وسیلے کی تبریر نہیں کرتا، ہر وسیلے کو جائز نہیں قرار دیتا۔ اس لیے یہ لوگ قوالی کے ذریعے سے، ڈرامے کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ قوالیاں سنائی جاتی ہیں، قوالی بھی منعقد ہوئی، قوالی منعقد کی گئی جماعتوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جماعت کہتے ہیں، اسلام کا اور اصلاح کا دعوے دار ہیں۔ قوالیوں کے ذریعے سے بچیاں، یہ عورتیں آ کر کے قوالیاں پڑھ رہی ہیں، اور یہ شرعی اسلام کی نشت ثانیہ اور مسلمانوں کی عروج کے لیے اور ان کی بلندی کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ لہذا حکومت مل جانے سے بھی لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے 13 سال مکے کے اندر لوگوں کو دعوت دی، مدینہ پہنچنے کی بعد دعوت دی۔ جب افراد تیار ہو گئے، افراد تیار ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو چیز عطا فرمائی، اور اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر توحید کا غلغلہ ہوا، اور اس طریقے سے سنت کی نشر و اشاعت ہوئی۔ ایک اور ٹولہ ہے، ایک اور جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ توحید کا ذکر نہ کرو، توحید کے ذکر سے اختلاف ہوتا ہے، توحید سے متحد نہیں ہوں گے لوگ، صرف اخلاق بیان کرو، صرف فضائل بیان کرو، یہی صرف بیان کرو لوگوں کے اندر، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑی فضیلت والا عمل توحید ہے۔ اگر واقعتاً تم فضائل اعمال کی دعوت دیتے ہو، توحید سے بڑا افضل عمل کون ہے دنیا کے اندر؟ کیوں تم فضائل اس توحید کی دعوت نہیں دیتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کے ذریعے سے امت کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید سے اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف ہونے کے بعد ہی اتحاد ہوتا ہے۔ وہی مکہ کے لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اپنی قوموں سے، اپنے مشرکین بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے، وہی مل کر کے بعد میں ایک جماعت بنی، وہی متحد ہوئے۔ لہذا اختلاف ہی سے اتحاد، اختلاف کی کوکھ سے اتحاد جنم لیتا ہے، اسی کے تاریکی کی سے ہی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ لہذا اختلاف کے کوکھ سے اتفاق جنم لیتا ہے۔ لہذا جو اتفاق ہوگا توحید اور سنت کی بنیاد پر، وہی میرے بھائیوں پائیدار عمل ہوگا، وہی پائیدار عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ اپنانے سے امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ایسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ امت کی اصلاح کے لیے جھوٹی روایتیں، من گھڑت روایتیں، قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کو دیکھتے ہیں آپ، کتنی جھوٹی روایتیں، کتنی جھوٹی باتیں۔ مقصد اصلاح ہے، تاثیر ہوتی ہے، اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہے، نبی کے حدیثوں میں تاثیر نہیں ہے، تمہارے جھوٹے واقعات کے اندر تاثیر ہے۔ جھوٹے واقعات کی بنیاد پر اگر اصلاح ہوگی، وہ بھی جھوٹ اور شراب ہی ہوگا، وہ دیر پا نہیں ہوگا۔ دیر پا وہی ہو سکتا ہے جو نبی کے بتائے ہوئے، انبیاء کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق جس کی اصلاح کی جائے گی، وہی اصلاح دیر پا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا میرے بھائیوں کہ اگر یہ سارے طریقے غلط ہیں تو کون سا طریقہ ایسا ہے جس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، امت کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہو میرے بھائیوں۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی بزدلی ہے، دشمن یہی چاہتا ہے، دنیا کی قوم یہی چاہتی کہ مایوس ہو جائے، مایوس نہ ہو۔ اس امت پر اس سے برے برے اوقات آئے ہیں، اس سے برے برے اوقات آئے، لیکن امت برباد نہیں ہوئی، امت ضائع نہیں ہوئی، امت باقی ہے، اور بہتر اور زیادہ شان و شوکت کے ساتھ امت دنیا کے اندر وجود میں آئی۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سقوط بغداد کا واقعہ سب کو معلوم ہوگا۔ سن 656 ہجری کے اندر جب بغداد کے اندر بنو عباسیہ کی خلافت زوال پذیر ہوتی ہے میرے بھائیوں، صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی تاتاری، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تاتاری کسی مسلمان کو مل جاتا راستے میں اور وہ تاتاری کے پاس ہتھیار نہ ہوتا، وہ کہتا مسلمان
تو اپنی جگہ پر کھڑا رہا، میں گھر سے جا کر کے تلوار لے کر کے آتا ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، اس کے بعد تجھے قتل کروں گا۔ اتنے مایوس ہو چکے تھے، اتنی بزدلی ان کے دلوں کے اندر آ گئی تھی کہ وہ کھڑے رہتے تھے اور وہ جا کر کے تلوار لے کر کے آتا اور اس کے بعد مسلمان کو قتل کر دیتا تھا۔ کیا امت برباد ہو گئی؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس امت کو اور زیادہ شون و شوکت عطا فرمایا۔ امت برباد نہیں ہوگی، قیامت کے آخری صبح تک یہ دنیا کا وجود آپ کے وجود سے ہے، مخلصین موحدین کے وجود سے ہے۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آگے چلیے میرے بھائیوں، نبی کا زمانہ، آپ کی وفات ہوتی ہے، پورا جزیرۃ العرب 3 شہر کو چھوڑ کر کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ مکہ، مدینہ اور طائف سب مرتد ہو گئے تھے ان تینوں شہروں کو چھوڑ کر کے۔ کیا اسلام ختم ہو گیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار کیا اور جو مرتد ہو گئے ان کے قلع قمع کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے لشکر بھیجا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے ابوبکر صدیق، اے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یہ وقت لشکر بھیجنے کا نہیں ہے، مدینہ کی حفاظت کا وقت ہے۔ اگر سارا لشکر بھیج دو گے اور یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے ہیں، اگر یہ ہمارے اوپر آ کر کے حملہ کر دے، مدینہ کی حفاظت کون کرے گا؟ ابوبکر صدیق جیسا ذو حزم اور عزیمت والا بندہ شخص، اس نے کہا اللہ کی قسم، اگر یہ دشمن اور چیل اور کوے اور کتے امہات المومنین کے پاؤں کو پکڑ کر کے لے جانے لگیں، تب بھی میں اس لشکر کو اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو لشکر بھیجنے والا ہوں میں اس کو روک نہیں سکتا۔ جبار فی الجاہلیہ و خوار فی اسلام، تم تو جاہلیت کے اندر بہت پہلوان تھے، بہت مرد بنتے تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لشکر بھیجا اور اللہ رب العالمین نے اتنا رعب طاری کر دیا دشمنوں کے اوپر کہ میرے بھائیوں، جن کے دلوں کے اندر ارتداد بھی کچھ پیدا تھا، ہونے والا تھا، وہ سب کے سب ارتداد سے بعد آ گئے اور سب کے سب اسلام کے اوپر ثابت قدم ہو گئے۔ یہ ہشام بن عمر ہیں، بغداد غزوہ بدر کے اندر قیدی بن کر کے آتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا بہت بولتا ہے، اس کی زبان قینچی کی طریقے سے کر دی، اس کی زبان کاٹ دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچا دے۔ غزوہ احد کے اندر بھی یہ آئے، ہمارے نبی نے چھوڑ دیا ان کو، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر بھی آئے۔ ہمارے نبی نے بد دعا کی تھی جن لوگوں میں، ان میں سے ہشام بن عمر بھی تھا، ان پر بھی بد دعا کی تھی، لیکن جب مکہ فتح ہوا میرے بھائی اسلام قبول کیا، اور جب مکہ والے مرتد ہونے لگے تھے، یہی ہشام بن عمر کھڑے ہوئے صفا پہاڑی پر کہا، لوگ اے مکہ والے سن لو، ایسا نہ بننا کہ سب سے بعد بھی اسلام قبول کیا اور اسلام سے سب سے پہلے نکلنے والے بن جاؤ، سب سے پہلے اسلام سے نکلنے والے مت بنو۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا دین باقی رہے گا۔ انہوں نے لوگوں کو جو ہے رغبت دلائی اور اس طریقے اسلام پر قائم رہے۔ اس سے برے دن آئے میرے بھائیوں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت ہے اور اس راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے جس راستے کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ نبی کا طریقہ اپنانے سے ہماری اصلاح ہوگی۔ امام مالک نے فرمایا تھا، لَيُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا، اس امت کے آخری شخص کی اصلاح اسی نہج پر ہوگی جس نہج پر اس امت کے سب سے پہلے شخص کی ہوئی تھی، جو نبی کا طریقہ تھا۔ نبی ہمارے لیے اسوہ ہوتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ یہی عرب کی سرزمین ہے، یہی پر شرک تھا، بت پرستی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اخلاقی جرائم کی بھرمار تھی، بہت ساری چیزیں تھیں۔ یہی علاقے ہیں، یہی ملک ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے نبی نے کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو ختم کیا اور کس طریقے سے توحید اور سنت کی آغوش میں لوگ جینے لگے اور اس طریقے سے اللہ کی بندگی میں آئے اور غیروں کی اور بتوں کی عبادت سے چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی میں آئے۔ لہذا اس طریقے کو اپنائیے گا، تب جا کر کے دنیا کے اندر اصلاح ہوگی۔ اور ہمارے نبی نے کیا طریقہ بنایا تھا؟ توحید خالص کی دعوت دینا اور لوگوں کو شرک سے روکنا اور توحید خالص کی دعوت کھل کر کے دینا ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ توحید کی دعوت وہ بھی دیتے ہیں جو شرک کے اندر اپنے پیشانی کی بال سے لے کر کے ناخون تک پاؤں کے ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی شرک سے منع کرتے ہیں، لیکن ان کی توحید اور ہے۔ اسلام اور قرآن اور سنت کی سلف صالحین کی توحید اور ہے، وہ شرک کسی اور کو کہتے ہیں، اسلام کے اندر شرک کوئی اور چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھل کر کے صرف ایسے نہیں توحید آ جاؤ، توحید کے اندر آ جاؤ، وہ بھی کہتے ہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو توحید کی منکر ہو، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اسلام کی طرف منسوب فرقے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ اسلام جو ہے شرک کندہ، شرک صحیح ہے یا شرک سے لوگوں کو منع کرتے ہوں۔ جب توحید کی وہ بھی دعوت دیتے ہیں، شرک سے منع کرتے تو خلل کہاں ہے؟ آخر خلل کہاں ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر توحید دنیا کے اندر غائب نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ توحید کا مقصد ان کے ہاں کچھ اور ہے۔ جیسے معتزلہ تھے، علماء جانتے ہیں جو معتزلہ عقل پرست تھے، ان کے 5 اصول تھے، ان میں سے ایک
جو ہے ان کے ہاں ایک اصل توحید کی بھی تھی، اور توحید کا مطلب تھا اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرنا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر صفات مانیں گے تو بندوں کے بھی صفات ہیں، یہ اللہ کی تشبیہ لازم آتی ہے، لہذا اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس لیے انہوں نے تمام صفات کا انکار کر دیا۔ توحید کا نام وہ بھی لیتے تھے، ان کے ہاں بھی عدل ہے، عدل ان کا بھی ایک اصول اصل ہے، لیکن عدل کا مقصد ان کے ہاں تقدیر کا انکار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تقدیر ماننا انسان کو مجبور کرنا ہے، اور مجبور کرنا ظلم ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے، عدل والا ہے، اس لیے ہر معتزلی جو ہے تقدیر کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، وہ عدل کے نام پر تقدیر کا انکار کیا۔ یہی آج ہمارے معاشرے کے اندر توحید کے نام پر میرے بھائیوں توحید کا انکار ہوتا ہے، شرک کے نام جو عقیدت کے نام پر وسیلے کے نام پر دنیا کے اندر شرک کو پھیلایا جاتا۔ اس لیے کھل کر کے واضح طور پر، اور میں بتا دوں آج پورے روئے زمین پر اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو کھل کر کے توحید خالص کی دعوت دیتی ہے، وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ ان کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے مسلک اہل حدیث کے علاوہ جو خالص توحید سنت کی دعوت دینے والوں ہوں، کھول کر کے دعوت دینے والے۔ اس لیے توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے جو ہے معبود حقیقی ماننے میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے اندر اکیلا ماننا، صرف اسی کو پکارنا، اس کو پکارنے کے لیے کسی کا وسیلہ نہ لینا، کسی کا واسطہ نہ لینا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ آج بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے ان کے لوگ گزرے ہیں، ان کے توحید کا مقصد صرف توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت، اللہ ہی رب ہے سب کا۔ یہ تو مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے، نوح کی قوم بھی کہا کرتی تھی کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر وہ شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ توحید جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، توحید الوہیت ان کے یہاں پائی نہیں جاتی۔ مہاجر امداد اللہ مکی صاحب نے بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے عام لوگوں کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان سے اونچے درجے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہوگا کہ لا مقصود الا اللہ، عبادت کا مقصود صرف اللہ ہے۔ اور اگر اس سے اوپر جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ لا وجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ یہ توحید کو وحدت الوجود کا ذریعہ بنا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے جو توحید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں اس بات کی۔ امام ابن القیم نے امام ابن تیمیہ سے بیان کیا ہے، 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، اوپر ہے نیچے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر نہیں ہیں، یہ لوگ فروع میں کہتے ہیں ان کے عقیدے پر، اصول جو بنیاد ہے جو اصل ہے ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں توحید یہ اصل ہے، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات سب کی طرف دعوت دینا ضروری ہے۔ ہماری بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی صرف توحید الوہیت، توحید اسماء اور صفات بھی بنیاد ہے۔ اگر کوئی اللہ کے اسماء و صفات کے اندر شرک کرتا ہے یہ بھی بڑا شرک ہے، اس کی طرف بھی کھل کر کے دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری پہچان، یہ ہمارا کلیجہ ہے۔ ہم ساری دنیا کے دشمنی مول لے سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی دعوت مول نہیں لے سکتے۔ یہ کلیجہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے، اہل حدیث کا ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث کا ماننے والا سب سے بڑا جری ہوتا ہے، سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے۔ جو قرآن و حدیث نہ مانے اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بزدل اس لیے کہ دنیا کے لیے توحید و سنت کو نہیں مانتا، دنیا کا خوف اسے، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، لہذا یہ توحید الوہیت ہے۔ ایک اور جماعت ہے جو توحید کو سمجھتی توحید حاکمیت، بس توحید حاکمیت ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ جو اخوان المسلمین، جماعت اسلامی اور اس طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کی ہمنوا اور ہم فکر جماعتیں ہیں، ان کے یہاں توحید کا مطلب سب سے اہم توحید حاکمیت۔ میرے بھائی توحید حاکمیت یہ توحید ربوبیت کے اندر شامل ہے یا توحید الوہیت کے اندر شامل ہے۔ توحید حاکمیت کوئی الگ سے توحید نہیں ہے، یہ سلف ساری نہیں بیان کیا، اس کو کسی نے نہیں بیان کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے۔ یہ تو مکہ کے مشرک بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہی توحید حاکمیت کی بات کرنے والے جب ان کو نبی کی سنتیں پیش کی جائیں، قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں تو کہتے نہیں ہمارا مسلک یہ نہیں ہے۔ کہاں گئی توحید حاکمیت؟ کیوں نہیں تم نے اللہ کے رسول کو حاکم بنایا؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو حاکم بنایا؟ وہاں کہیں گے سب صحیح ہے، سب صحیح، سب نہیں صحیح ہے میرے بھائیوں۔ صحیح ایک حقیق ہوتا ہے، حقیق ہوتا ہے، سب نہیں صحیح ہوتا ہے۔ قبر پرستی صحیح نہیں ہے، اور اس طریقے سے یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود، صحیح نہیں ہے، صحیح ایک ہے۔ ہاں کچھ مسائل ہیں جن مسائل کے اندر دونوں میں سے کس پر عمل کر لیں وہ چیز آپ کے لیے جائز ہو جائے گی، لیکن عمومی طور پر یہ کہنا کہ وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح ہیں، یہ سلف صالحین کی دعوت نہیں ہے، یہ اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں توحید خالص اور کھل کر کے اور شرک کی تردید کھل کر کے کرنا، جب تک شرک کی تردید نہیں کی جائے گی توحید کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ہماری پہچان ہے۔
توحید کی اہمیت شرک کی تردید میں ہے، سنت کی اہمیت بدعت کی تردید میں ہے۔ صرف سنت ذکر کر کر کے چلے جانا اور بدعتوں کا رد نہ کرنا، بدعتوں کو کھول کھول کر کے نہ بیان کرنا، یہ بھی بدعت ہے۔ سنت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ سنت کا حق کب ادا ہوگا؟ جب اس کی اپوزٹ بیان کی جائے۔ توحید کا حق ادا کب ہوگا؟ جب اس کی اپوزٹ بیان کی جائے۔ جب تک شرک نہیں بیان کیا جائے گا اس وقت تک میرے بھائیوں توحید کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن کے اندر جا بجا اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت بیان کی۔ اللہ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا اور کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کر لے ان کے سارے اعمال کو اللہ رب العالمین تباہ برباد کر دے گا۔ آپ توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، شرک کی تباہ کاری کو آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کو ہم کو کھل کر کے دعوت دینا ہے۔ سنت کی دعوت کھل کر کے دینا۔ سنت بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے منزل ہے، وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ دونوں قرآن و سنت دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ لن يتفرقا حتى يرد العلی الحوض، یہ دونوں اس وقت تک جو ہے الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض پر نہ مل جائیں۔ سنت بھی قرآن جیسی ہے، الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا، قرآن جیسی دوسری چیز بھی دی گئی۔ مثل کے معنی ہو بہو ہوتے ہیں، ہو بہو کوئی فرق نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ منزل ہونے میں، وہی ہونے میں، محفوظ ہونے میں، حجت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کس چیز میں ہے؟ اللہ کے جو کتاب ہے اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں، لیکن سب کے سب منزل ہے، سب کے سب وہی ہے۔ جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایسے اللہ رب العالمین سنتوں کو نازل کرتا تھا، لہذا سنتوں کو کھل کر کے اہمیت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو خامیاں ہیں سب سے بڑی خامی یہی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اگر انسان کے پاس توحید خالص نہ ہو اس وقت تک انسان اور شرک سے توبہ نہ کرے، شرک نہ چھوڑے، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ جہنم کے اندر ایک مجدد بھی جا سکتا ہے، جہنم کے اندر ایک حافظ بھی جا سکتا ہے، جہنم کے اندر امام بھی جا سکتا ہے، جہنم کے اندر حدیثوں کا حافظ بھی جا سکتا ہے، قرآن کا حافظ اور قاری بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جہنم میں نہیں جائے گا، موحد خالص نہیں جائے گا، متبع سنت نہیں جائے گا جہنم کے اندر۔ وہ سنا ہے واقعہ جس نے علی رضی اللہ عنہ قتل کیا تھا، عبد الرحمن بن ملجم حافظ قرآن تھا۔ وہ حافظ قرآن سے زیادہ ضروری عامل قرآن بنیے، عامل قرآن بنیے، عامل سنت بنیے، تب جہنم سے محفوظ ہوں گے۔ قرآن یاد کر لینا۔ آج کتنے لوگ قرآن یاد کیے ہوئے ہیں قبروں پر جا کر کے ماتھا ٹیکتے، قبروں پر جا کر کے پیشانیاں رگڑتے اپنی۔ قرآن کے حافظ ساتوں قرات کے ماہر ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، محدث بھی ہیں، ان کے اپنے مجدد بھی ہیں، لہذا مجدد محدث دھوکہ مت کھانا۔ وہی جنت کے اندر جائے گا جو موحد خالص اور متبع سنت ہوگا، وہی جائے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، وہ جو بھی ہو وہی جنت کے اندر جائے گا۔ لہذا اس بنیاد پر میرے بھائیوں ہم سب کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے اندر کوتاہیاں ہیں، نماز کیسے پڑھنا ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، اخلاقی جرائم ہیں ان کی اصلاح کرنا ہے، اور اس طریقے سے روزہ لوگ نہیں رکھتے، زکاتیں لوگ نہیں دیتے، ان کی طرف لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اخلاق کی طرف لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ صرف نماز کی طرف دعوت نہیں دینا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے اس کی طرف بھی بلانا ہے۔ ہندوستان کے اندر اہل حدیثیت اگر پھیلی ہے، آمین رفع الدین سے پھیلی ہے، سورۃ الفاتحہ سے پھیلی ہے ہندوستان کے اندر، لہذا ان مسائل کو معمولی نہ سمجھو۔ جو ان چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کھل کر کے ان کی طرف دعوت دینا ہے، تبھی جا کر کے معلوم ہوتا ہے کہ کون پکا ہے کون پکا نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے پھیلیے میرے بھائیوں۔ نماز بلاؤ، بہت اچھا، سب بلاتے نماز کی طرف، لیکن نماز پڑھیں گے کیسے؟ صلو کما رأیتمونی وصلی، جیسے نبی نماز پڑھائے ویسے نماز ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ نماز کی فضیلت اہمیت کے سب قائل ہیں، اس لیے یہ نبی کا اصول ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے، اور صحابہ تابعین ان کے راستے پر چلنے والے تمام ائمہ اور محدثین کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو اپنائیں گے دنیا کے اندر اصلاح ہوگی، اس طریقے کو چھوڑیں گے دنیا کے اندر فساد ہوگا، بدامنی ہوگی، شرک پھیلے گا، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر کبھی امت کو عروج نہیں ملے گا۔ اب بہت وقت میں نے زیادہ لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن موضوع بھی بہت زیادہ اہم تھا اور آپ کی کانفرنس ہی سے متعلق موضوع تھا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے زیادہ وقت لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کو حقیقت میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو موحد خالص بنائے، متبع سنت بنائے، سنت پر کی پیروی کرنے والا، سنت کی اہمیت کو سمجھنے والا اللہ بنائے۔ اللہ رب العالمین جب دنیا میں زندہ رکھے اسی پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔